نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، یونیفارم سول کوڈ کا مسئلہ اس وقت ہمارے ملک میں بہت زیادہ گرمایا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، مذہب کی بنیاد پر نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اس قانون کی حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے اس کو لاگو کرنے کے لیے جو نیت ہے، جس نیت سے یہ لاگو کیا جا رہا ہے، وہ اس نیت کو پہچانتے ہیں، وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جن کو اس قانون کے بارے میں بھی کچھ بھی نہیں پتا، کیونکہ ابھی اس قانون کا ڈرافٹ بھی تیار نہیں ہوا، بس وہ خوش ہیں کیونکہ ہمارے ملک کے اندر بدقسمتی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایک قوم ایسی بھی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زومبی بن چکے ہیں۔ ان کو کوئی مطلب نہیں ہے کہ ملک خوشحال ہو یا ملک جو ہے اس کے حالات خراب ہوں، ان کو صرف خوشی ملنی چاہیے کہ اب مسلمان جو ہے وہ سڑکوں پر اترے گا، ان کے لٹ بجیں گے، بس ان کو خوشی مل رہی ہے، وہ خوش ہیں اس بات کے اوپر۔ سوال یہ اٹھتا ہے ان خوش ہونے والوں سے، یہ پوچھا جائے کہ قانون کس کا؟ اب جو یونیفارم سول کوڈ آئے گا اس میں ایک قانون ہوگا، قانون کس کا ہوگا؟ اس قوم کا ہوگا، اس قوم کا ہوگا، یا فلاں قوم کا ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی بھی قوم کا قانون نہ ہو۔ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں یہ سوچ کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا قانون پورے ملک کو دیا جائے گا۔ ممکن ہے کہ آپ بھی اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہوں، آپ کا بھی قانون نہ دیا جائے بلکہ ایک نیا ہی قانون لا کر کے رکھ دیا جائے، پھر آپ کی خوشی کہاں جائے گی؟ سوچنے کی بات ہے۔ باقاعدہ جو کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ابھی اس کا قانون، اس کا ڈرافٹ بھی تیار نہیں ہے اس قانون کا، تو سوچنے کی بات ہے ابھی سے خوشی منانا اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ تو بالکل لغو ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے وعدے کیے گئے تھے، بہت ساری چیزیں کہی گئی تھیں۔ 2 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، 2022 تک پکے گھر دیے جائیں گے، 15 لاکھ ہر بندے کو دیے جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ ان میں سے کتنے وعدے پورے ہوئے؟ یہ وہ وعدے تھے کہ جن وعدوں کو بنیاد بنا کر ہماری نوجوان نسل نے ایک خاص پارٹی کو ووٹ دے کر کے گورنمنٹ میں بٹھایا تھا، لیکن ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا ہوا نہیں، پورا ہوا۔ اب صرف مسئلہ یہ ہے کہ ان وعدوں کو تو چھوڑ دیا جائے، دیکھا یہ جائے کہ میجورٹی جو پبلک ہے ان کی جو اس وقت مینٹلٹی ہے، ان کی جو ذہنیت بنی ہوئی ہے، وہ کن چیزوں سے خوش ہوتی ہے، لہٰذا وہی باتیں کی جائیں۔ اب یونیفارم سول کوڈ، اس کے فضائل بتائے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، ایک گھر ہوگا اور ایک گھر کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ الگ الگ ہوں، سب کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہوگا، ایک گھر میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ دیکھیے، اسی طریقے سے فائدے بتائے گئے تھے نوٹ بندی کے، اسی طریقے سے فائدے بیان کیے گئے تھے GST کے، اور بجانے والوں کو جب بجانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے سرین بجا لی اپنی کہ ٹھیک ہے اس کا فائدہ بتایا جا رہا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے تو بتایا جا رہا ہوگا۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے جن کے فائدے بیان کیے گئے تھے ان کا کتنا زبردست نقصان ہوا اور کیسے لوگوں کو خامیازے بھگتنے پڑے۔ بات دراصل صرف اتنی سی ہے کہ 2024 کا سیاسی پیترا ہے، اگر یہ لاگو ہونا ہوتا، اس کو لاگو کیا جانا تھا تو 9 سال سے ایک خاص پارٹی کی گورنمنٹ، وہ لوگ چاہتے تو کب سے اس کو لاگو کر دیتے، مسلمانوں کو بھی سمجھا دیتے اور وہ لوگ جو اس کے مخالف ہیں ان کو بھی سمجھا دیتے، لیکن ابھی تک اس کو لاگو نہیں کیا گیا۔ اب جب الیکشن نزدیک آ رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو خوش کرنے کا ایک ہتھ کنڈا یہ مل گیا کہ اس مدعے کو اٹھاؤ، اس کو گرماؤ، تاکہ لوگ خوش ہو کر کے ہمیں ووٹ دیں اور ہماری پارٹی بن جائے۔ بہرحال اللہ کرے کہ لوگوں کو وقت سے پہلے عقل آ جائے۔